حمل روکنا بعض صورتوں میں حرام ہے. تو وہ کون سی صورتیں جن میں حمل روکنا بھی حرام ہے وہ سمجھیں. ایک اس نیت سے حمل روکنا کہ میرے بچے ہو جائیں گے تو میں کھلاؤں گا کہاں سے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے. آج کل اکثر لوگ اسی بیس پہ حمل روک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری آمدن کم ہے اور 2 3 4 بچے پالنا, 6 8 بچے پالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, پیسے ویسے نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. شریعت میں آپ کو اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں توکل فرض ہے کہ یار اللہ کھلانے والا ہے, اللہ پلانے والا ہے, جب اللہ اولاد دے گا تو کھلانے کا بھی کر دے گا. تو ایسے موقع پہ توکل کرنا فرض ہے, اور اس بیس پہ حمل روکنا یا بچے کی ولادت روکنا یہ سخت گناہ ہے. دوسرا, اس بیس پہ بچے کی ولادت روکنا بھی حرام ہے کہ بچوں کی کثرت کو عار سمجھنا, ذلت سمجھنا. لوگ کیا کہیں گے جی اتنے بچے, میرے جب بیان جاتا ہے نا دنیا میں تو بتا رہا ہوتا ہوں میرے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں جی, 14 بچے ہیں, بتا رہا ہوتا ہوں, تو بہت سے لوگوں نے نیچے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں, زیادہ تر غیر مسلموں نے, کہ یہ دیکھو یہ کیا کرے, پاگل لوگ ہیں, اور دیکھو یہ مولانا لوگ, اس طرح کے نا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج لوگ بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے شرماتے ہیں. ہمارے لیے تو باعث فخر ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اباہی بکم الامم, اولاد کی کثرت یہ باعث فخر ہے. تو لیکن جو لبرل لوگ ہیں نا, نام نہاد لبرلز ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں, وہ پروپیگنڈے سے چونکہ متاثر ہو چکے ہیں, ان کی نسلیں برباد ہو چکی ہیں, خاندانی نظام ان کا تباہ ہو چکا ہے, بڑھاپے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کی شکل دیکھ دیکھ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیچارے خود بھی فطرت سے ہٹ گئے, اپنا گھر اپنا خاندان تباہ کر دیا انہوں نے. ہمیں بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی برباد ہو جائیں ان کے ان تانوں کی وجہ سے. نہ ان کے یہاں بہویں ہوتی ہیں, نہ داماد ہوتے ہیں, وہ ایک آدھ کہیں ادھر سے. بچے کثرت سے ہوں تو وہی اچھے ہوتے ہیں. مجھے یاد ابھی میں حج پہ آیا تو میرے بچوں نے ماشاءاللہ, چھوٹی بچیوں نے دیوار پہ ایسا حج مبارک لگایا ہوا تھا, پھول وول ایسے. بچے ہوتے ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے, خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں کے جو نظریات ہیں اس سے دنیا متاثر ہو چکی ہے. ان کے زہریلے جراثیم جو ہے نا وہ لوگوں کے خون میں جا چکے ہیں, اور لوگ اپنا بھی دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں, آخرت کا بھی کر رہے ہیں. تو اسلام میں اولاد کی کثرت یہ باعث فخر ہے, باعث ذلت نہیں ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے بچے روکتا ہے کہ میرے زیادہ ہوں گے تو مجھے شرم آئے گی بتاتے ہوئے, لوگ کیا کہیں گے, اس نیت سے بھی بچے روکنا حرام ہے. اس لیے کہ آپ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہو, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہو, آپ اللہ کو نہیں مان رہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, تزوج الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. تو یہ دو نیتیں ایسی ہیں کہ ان نیتوں سے حمل روکنا ناجائز ہے. خوب سمجھ لیں, دو وجوہات. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے, لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ذہن میں بٹھاتے نہیں ہیں, اور بار بار پھر وہی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں, بار بار وہی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں. تو دو چیزیں ایسی ہیں جس سے پریگنینسی روکنا. دیکھیں, حمل ٹھہرنے کے بعد گرانے کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ناجائز ہے, اس کی میں ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں ابھی. ایک ہے, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ حمل کو روک لیا جائے. تو حمل روکنا اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کو میں کھلاؤں گا کیسے, مہنگائی کا دور ہے, اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے. اور اس نیت سے بھی حمل روکنا حرام ہے کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا, لوگ تانا دیں گے, عورتیں تانا دیتی ہیں عورتوں کو, دیکھو تمہارے اتنے بچے ہو گئے, اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. تو ان دو نیتوں سے حمل روکنا حرام ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے پریگننسی روکی جاتی ہے وہ ہے عورت کی صحت. تو یہ خوب سمجھ لیں, عورت کی جو صحت ہے اس کی بیس پہ حمل روکنا جائز ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری وائف کمزور ہے, نہیں بچے پیدا کر سکتی, اور اس کی یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھئی پریگننسی ہوگی تو نقصان ہوگا اس کو, تو اس بیس میں بھی حمل روکا جا سکتا ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ اس میں بھی پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا ہے. اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ عورت کی صحت ولادت کے عمل سے بار بار گزرتے رہنے سے صحیح ہوتی ہے, بیماریوں سے بچت ہوتی ہے, عمر لمبی ہو جائے گی, اس کی فزیکل فٹنس برقرار رہے گی, کیونکہ یہ نیچرل پروسیس ہے. حمل کا ٹھہرنا, اولاد ہونا, پھر اس بچے کو فیڈ کرانا, یہ نیچرل پروسیس ہے. اور نیچر سے کبھی بھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوتی. نیچر سے جب آپ بغاوت کریں گے تو صحت خراب ہوتی ہے. تو اس بارے میں پروپیگنڈا بہت زیادہ, کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ان چیزوں پہ کہ کسی طرح یہ جو ایشیائی ملک ہیں ان کا گروتھ ریشو کو روکا جائے. تو یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے پھر کیا جاتا ہے. تو ورنہ اصولی طور پر اس میں ڈاکٹروں کے حوالے بھی ہیں میرے پاس جو
میڈیکل سائنس کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, گائنی کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, یہاں کے نہیں یورپ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پریگنینسی روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور بچے پیدا کرتے رہنے سے وہ صحیح رہتی ہے, بشرطے کہ اس کے آرام کا اور خوراک کا خیال کیا جائے. تو یہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو انسان, واقعی کوئی وہ ہو کہ بھئی حمل اگر ہوا تو اس کی صحت کو واقعی نقصان ہوگا, جیسے کہ 100 میں 2-4 عورتیں ایسے ہو سکتی ہیں جو بیمار ہوں, کمزور ہوں. تو تیسری چیز تو یہ ہو گئی. چوتھی بات ہے, بچے اس لیے بھی روکے جاتے ہیں کہ تربیت کیسے ہوگی ان کی. اکثر یہ لوگوں کے زبان پہ یہ مقولہ ہے کہ 2 بچے ڈھنگ سے پل جائیں ان 10-12 بچوں سے بہتر ہیں جن کی تربیت نہ ہو سکے, کیونکہ زیادہ بچوں کی تربیت مشکل ہوتی ہے. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے حقیقت میں. خوب سمجھ لیں, جیسے والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں, بہن بھائی خود بھی ایک دوسرے کی لاشعوری طور پہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کی تربیت میں ان کے گروتھ ریشو کا بڑا دخل ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, لڑ کے, محبت کر کے, ہر طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میرے پورے تفصیلی بیانات ہیں کہ زیادہ بچوں میں تربیت آسان ہے, کم بچوں میں تربیت مشکل ہے. ہمارے ہاں تربیت کا مفہوم یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ مہنگے اسکولوں میں پڑھانا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 بچے ہوں گے تو ہم مہنگے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں, 10 بچوں کو ہم مہنگے اسکول میں نہیں پڑھائیں گے. خوب سمجھ لیں, شریعت کی نظر میں مہنگے یا سستے اسکول کی ایجوکیشن کا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ مہنگے اسکول تو برباد کر رہے ہیں بچوں کو. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, 2 بچے ہوتے ہیں, ماں باپ کے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ حالانکہ بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن اس کی تو ویلیو شریعت کی نظر میں بھی ہے, عقل کی نظر میں بھی ہے, لیکن ایجوکیشن کا پیسے سے تعلق نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اسکالرز ایسے ہیں جو بہت ہی لو لیول کے اسکولوں میں پڑھے ہیں, وہ یا غریب اسکولوں یا اسکول میں سرے سے پڑھے ہی نہیں, وہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے یا دائیں بائیں سے نالج حاصل کی, انٹرنیٹ پہ بیٹھے اور بہت کچھ سیکھ گئے وہ. تو اس لیے یہ بھی دماغ سے ایک جو ہے نا یہ فطور نکال دینا چاہیے کہ 2 بچے ہوں گے تو تربیت زیادہ اچھی ہوگی, اور بلکہ لاڈ پیار میں بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ میڈیکل یہ جو آپ کے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں نا, میں نے ان کی رائے بھی اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ 2 بچوں کی پیدائش میں جب زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو ان کے جو مینٹل گروتھ ہے اس میں فرق پڑتا ہے. یعنی بچے کو اپنا قریب العمر جو ہے بہن یا بھائی چاہیے. یعنی بچے کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے, اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے گھر کے اندر ہی بھائی یا بہن چاہیے جو اس کی اور اس کی ایج میں زیادہ ڈفرینس نہ ہو. تو یہ بچے کی سائیکالوجی ہے, بچے کو چاہیے ایسا کہ گھر میں اگر 2 بچوں کے درمیان میں لمبا وقفہ کریں گے تو ایک بچے کو اپنا قریب العمر جو ہے بھائی یا بہن نہیں ملتا, اس سے بھی اس کی ذہنی نشو و نما بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی معاشرے میں ضرورت ہے. تو یہ 4 باتیں ہو گئی جن کی وجہ سے حمل کو روکا جاتا ہے. ایک بات غربت کی وجہ سے حرام ہے روکنا. نمبر 2 اس نیت سے روک لینا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, یعنی بچے عار محسوس ہوں گے, یعنی ذلت محسوس ہوگی اس میں, لوگوں کو بتاؤں گا اتنے بچے, لوگ مذاق اڑائیں گے, اس نیت سے روکنا بھی حرام ہے. باقی 2 چیزیں رہ گئیں. صحت کی نیت سے روکنا وہ جائز ہے, لیکن میں نے بتایا اس میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. واقعی اگر عورت بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روک سکتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے تربیت. تربیت بھی زیادہ بچوں میں ہے. اگر آپ زیادہ بچے ہوں گے, تربیت کی کوشش کریں گے تو تربیت ہوگی, اور اگر کوشش نہیں کریں گے تو ایک کی بھی نہیں ہوگی, وہ ایک ہی ڈاکو اور چور نکلے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں, اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے.